اس بدعقیدہ جو اپنے آپ کو مسلمان کہتا تھا، جب دیکھا کہ دونوں میاں بیوی پتی پتنی جا رہے ہیں، پیدل کوئی سواری نہیں ہے، اس گاؤں سے اس گاؤں جانا ہے، بیچ میں جنگل ہے، گھوڑا لے کے پیچھے پیچھے چل پڑا۔ جب پیچھے پیچھے چل پڑا تو یہ دونوں میاں بیوی کو روک کے کہتا ہے کہ بھئی میرے گھوڑے پہ بیٹھ جاؤ۔ اس کے شوہر نے کہا کیسے گھوڑے پہ بیٹھیں؟ ایک گھوڑے پہ کیسے تمہارے ساتھ کیسے بیٹھے؟ نہیں بیٹھ سکتے۔ تو اس نے کہا ایک کام کرو، میں تمہیں پیدل چلتے نہیں دیکھنا چاہتا، میں اتر جاتا ہوں، لگام پکڑ لیتا ہوں گھوڑے کی، تم اور تمہاری بیوی بیٹھ جاؤ۔ انہوں نے کہا نہیں بھئی، ہمیں تیری آنکھ میں کچھ اچھا نظر نہیں آتا۔ تو وہ جو عورت تھی نا، اس کی بیوی، اس نے کہا کہ ہم بیٹھیں گے، ایک شرط ہے، تم کوئی ضمانت دو، کوئی گارنٹی دو، عہد دو، ہم بیٹھ جائیں گے۔ اب وہ تھا تو بدعقیدہ، کلمہ پڑھتا تھا، لیکن ظاہر سی بات ہے ہر مسلمان کلمہ پڑھنے والا اچھا ہو، یہ کوئی ضروری تھوڑی ہے، کچھ تو ایسے بدبخت بھی ہوتے ہیں نا، اور وہ بڑی تفصیل ہے، اس میں بھی میں اس کی طرف نہیں جاتا، لیکن ہے تو ایسے کہ زبان سے کلمہ پڑھتے ہیں، اندر کوئی کلمے کا اثر ہوتا بھی نہیں نا، ایسے بدبخت بھی تو ہیں نا۔ تو اس نے کہا کس کی ضمانت چاہیے، کس کی ضمانت چاہیے، کون سا عہد چاہیے؟ اس کی زبان سے پٹ نکلا، کیونکہ اس کی بات زبان پہ بار بار غوث غوث یا غوث یا غوث یا غوث تھا۔ اس نے کہا کہ وہ 11ویں والے پیر صاحب ہیں نا، ان کی ضمانت دے دو، کہ ان کی ضمانت تم ہمارے ساتھ غلط نہیں کرو گے۔ اس کو تو اور آسان تھا، کیونکہ تھا بدعقیدہ، ولیوں کا ماننے والا نہیں تھا وہ اس دور میں، پتہ نہیں کس چکر میں پڑ گیا تھا، اس لیے کہ وہ دور ہے، ابھی انگریزوں کی آمد شروع ہو چکی تھی۔ آپ تاریخ پڑھ لیں، راجہ رنجیت سنگھ کا جو تھا، یعنی ابھی بدعقیدگی کے جراثیم ہندوستان میں شروع ہو چکے تھے۔ جس طریقے سے ابھی وہ ایک نیا وائرس آ گیا نا، جیسے تو ابھی 5 مریض آپ کے یہاں بھی تو کیسے تھوڑے سے شروع ہوئے نا، تو ایسے اس دور میں وہ بدعقیدگی کے جراثیم شروع ہو گئے تھے۔ سب کو نہیں لگے تھے، ایسے چند کو لگے تھے، اور باقی سب لرزہ بر اندام تھے۔ تو یہی ہوا، اس کو کہا کہ بڑے پیر صاحب کی ضمانت دے دو۔ اس نے کہا فوراً ہاں بالکل بالکل بڑے پیر صاحب کی ضمانت۔ تو کہا کہ اچھا سوار ہو جاؤ، میں اترتا ہوں، سوار ہو جاؤ۔ جیسے یہ اتر کر کے، شوہر نے پہلے بیوی کو سوار کیا، ابھی وہ بیوی سوار ہوئی تھی کہ اس نے تلوار نکالی اور اس کی گردن اڑا دی، اور یہ بیٹھ گیا جست لگا کر کے گھوڑے پر، اور ایڑ لگائی، اور اس کو دبوچا اپنے بازوؤں میں۔ جب دبوچ رہا تھا اپنے بازو میں، تو وہ ایسے جھک جھک کر پیچھے مڑ کے دیکھ رہی تھی۔ تو اس نے مذاق اڑاتے ہوئے کہا اے لڑکی، یہ مڑ کے کس کو دیکھ رہی ہے؟ تیرے پتی کو تو میں نے قتل کر دیا۔ کہا میں نے دیکھا میرا پتی قتل ہو گیا ہے، لیکن میں بڑے پیر کو دیکھ رہی ہوں۔ 6 مہینے سے یوٹیوب شارٹس ڈال کر بھی فیمس نہیں ہوئے اور سبسکرائبرز بھی نہیں بڑھے، تو آپ کچھ نہ کچھ غلط کر رہے ہو۔ ملین 11ویں والے پیر کا انتظار ہے۔ تو نے کہا تھا نا میں ان کی ضمانت دیتا ہوں، جس کی ضمانت دی ہے وہ بچانے کے لیے ضرور آئے ہے، اور ایک نقاب پوش تلوار نکالتا ہے، اور تلوار نکال کر کے اس کی گردن اڑاتا ہے۔ وہ جو کہہ رہا تھا نا وہ تو مر کے گھر چکے ہیں، وہ تو مر کے ختم ہو چکے ہیں، میں کہتا ہوں یقین ہو تو کوئی آج بھی میرے غوث کو مدد کرتا ہوا پا سکتا ہے۔ اللہ اکبر۔ کسی کہنے والے نے کہا تھا کہ یہ ادائے دل نوازی کوئی میرے دل سے پوچھے، یہ ادائے دستگیری کوئی میرے دل سے پوچھے، وہی آ گئے مدد کو میں نے جب جہاں پکارا، وہی آ گئے مدد کو میں نے جب جہاں پکارا۔ شیخ عبدالحق محدث دہلوی کہتے ہیں کہ غوث پاک آج بھی اپنی قبر سے زندوں کی طرح تصرف کرتے ہیں۔ غوث پاک نے فرمایا میں مشرق میں رہوں اور میرا مرید مغرب میں رہے، اور وہ گر رہا ہو ٹھوکر کھا کے تو میں اس کا ہاتھ پکڑ کر اس کو بچا لیا کرتا ہوں، اس کا سطر کھل رہا ہے تو میں اس کے سطر کو ڈھانپ دیا کرتا ہوں۔ اللہ اکبر۔ آج بھی وہ مدد کرتے ہیں، ان کی امداد آج بھی ہے۔ کوئی سچے دل سے پکار کر تو دیکھیں، میرے لب پہ رات دن ہے، تیرا نام غوث اعظم تیرے ذکر سے بنے ہیں، میرے کام غوث اعظم میرے راستے میں آ کے کوئی مشکلیں نہ ٹھہری، میرے کام آ گیا ہے تیرا نام غوث اعظم۔ اللہ اکبر۔ تو جب اس خاتون نے دیکھا نقاب
नकाब पोशाए घोड़ा रोक लिया गया। एक नकाब पोश ने उठाया, गर्दन उड़ा दी। गर्दन उड़ाई, उस खातून से कहा, बेटी क्या चाहती है? उसने किसी को पहचाना तो नहीं, लेकिन कहती है, मेरा तो सुहाग ही उजड़ गया। फिर वो घोड़ा लेकर, वो तलवार लेकर जिससे खून टपक रहा था, वो लाश के करीब आए और एक नकाब पोश ने जो है वो गर्दन और जिस्म को जोड़ दिया और कहा, कुम बेज़निल्लाह, जिंदा जिंदा हो गया। उस खातून ने कहा, ए नकाब पोशो जरा बताओ ना कौन हो। तो जब नकाब उल्टा गया तो एक तो उसी गांव के कुतुब थे जो मजजूब बन करके बैठे थे, और दूसरे मेरे और तुम्हारे पीर सरकार अब्दुल कादिर जिलानी। कोई यकीन करके उनको, फिर जब कुरान कह रहा है कि वो क़यामत में मदद करे, देखिए मसला कहाँ अटकता है। लोग कहते हैं वो मदद नहीं कर सकते। मैं कहा जब अल्लाह कुरान में कह रहा है कि वो मदद कर सकते क़यामत में, जो क़यामत में अल्लाह के अज़ाब से बचा सकता है, क्या वो दुनिया की मुसीबतों से नहीं बचा सकता? कोई यकीन तो